حامدا و مسلیا و بعد معزز سامعین و مشاہدین، میرے پاس ایک سوال آیا ہے جو ہمارے نیپال انڈیا میں بہت زیادہ پرچلت ہے، بہت زیادہ رائج ہے کہ کیا ویزا وغیرہ کے تعلق سے دلالی کرنا، دلالی کا پیسہ لینا اور جس کو ایجنٹی بولتے ہیں، ایجنٹی کر کے پیسہ لینا جائز ہے یا نہیں محنتانہ کے طور پہ۔ تو اس کے بارے میں نے بہت زیادہ سرچ کیا اور سرچ کا جو ماحصل ہے اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ اس سے ہمارے سماج کو فائدہ ہو۔ پہلے نمبر پہ ہے اس مسئلے میں ویزے کا تعلق کہ کیا ویزا کو بیچنا جائز ہے یا نہیں۔ تو اکثر علماء کے یہاں، جمہور علماء کے یہاں ویزا کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ کہتے ہیں ویزا مال مملوک نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جس پر ملکیت ثابت ہو سکے، اس وجہ سے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے اندر غرر ہے، دھوکہ ہے، اور اسی طریقے سے اس میں ظلم ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا اس وجہ سے بھی اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک طریقہ ہے اس کو بیچنا، بعض معاصر علماء نے کہا ہے، جیسے ابن باز، ابن عثیمین وغیرہ نے، صالح فوزان نے کہا ہے کہ ایک طریقے سے اس کو بیچنا جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کفیل ہے وہ استقدام کی جتنے خرچ ہیں، یعنی یہاں سے ٹکٹ خریدنے کا، ویزا خریدنے کا، یہ ساری چیزیں وہ خود پے کرے، اور جب وہ کام کرنے والا عمالہ جو ہوتا ہے، عامل جو ہوتا ہے، وہ جب اس کے پاس پہنچے تو بغیر 1 روپے کے ربح کے، فائدے کے، جتنا پیسہ لگا ہے صرف اتنا ہی اس سے لے۔ تو ایسی صورت میں ویزے کو بیچا جا سکتا ہے اور اس طریقے سے عامل کو بلایا جا سکتا ہے۔ لیکن آج کے سماج میں جو دیکھا جا رہا ہے وہ ویزے کو بیع و شرع بنا لیا گیا ہے، اس کو بزنس بنا لیا گیا ہے، اور 200 روپے کا ویزا نکال کے یا لوگ گھوس دے کے 200 روپے کا ویزا لاتے ہیں، 2 لاکھ 4 لاکھ میں اس کو بیچتے ہیں، لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ سراسر یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ آدمی جو اس طریقے سے کما کے کھا رہا ہے، سمجھو وہ حرام کھا رہا ہے، حرام سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے، آگ سے، جہنم کے آگ سے اپنے پیٹ کو بھر رہا ہے۔ جو اس طریقے سے سارے یہ مین پاور والے کرتے ہیں، سارا کا سارا حرام ہے۔ ہاں، اچھا، یہ ہو گئی بات ویزا بیچنے کی۔ لیکن سوال جو ہے وہ ہے سمسرہ کے بارے میں، یعنی جو دلالی کی جاتی ہے، جو ایجنٹی کی جاتی ہے، وہ جو پیسہ لیتا ہے وہ کیسا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ اگر اسلام میں حقیقت میں دلالی کا پیسہ لینا، ایجنٹی کا پیسہ لینا، محنتانہ لینا، کوئی کام کرا کے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کی دلیل جو دی ہے فقہا نے، المسلمون علی شروطہم، اور اسی طریقے سے ان خیر من استاجرت القوی الامین، ایک حدیث ہے اور ایک قرآن کی آیت ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کام کرا کے اس پر دلالی لینا، اجرت لینا، ایجنٹی والا پیسہ لینا جائز ہے، لیکن اس کے اپنے شروط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس کو بھیجنے جا رہے ہو، سعودیہ، بحرین، قطر یا کہیں بھی، تو اسے کہو آپ 3 لاکھ روپیہ دے دو، ہم آپ کو سعودیہ پہنچا دیں گے۔ ایسا کرنا حرام ہے۔ ایسا کر کے اگر مال لیتا ہے کوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے تم لوگوں کے مال مت کھاؤ۔ لہذا اس طریقے سے آپ کا 1 روپیہ بھی لینا حرام ہے۔ کس طریقے سے جائز ہے سمسرہ، دلالی کس طریقے سے جائز ہے؟
آپ ہر بات کو واضح کر کے لکھ کے دے دو یا اس کو قاعدے سے بتا دو، جس میں واضح ہونا چاہیے کہ ٹکٹ کا اتنا لگے گا، آپ کے ویزے کا اتنا لگے گا، اتنے میں ہم نے خریدا ہے۔ اگر بغیر خریدے آپ پیسہ لے رہے ہو تو حرام کھا رہے ہو۔ آپ نے مان لیا 200 ریال کا خریدا ہے یا 100 ریال کا خریدا ہے، یا آپ کو ویزا فری ملا ہے تو آپ کو ویزا فری میں دینا پڑے گا۔ اس پر جو اسٹیمپ کرنے کا چارج آئے گا وہی صرف لینا ہے، اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے اسلامی نقطۂ نظر سے۔ اور محنتانہ آپ بتاؤ گے کہ ہمارا محنتانہ اتنا ہے، 10,000، 5,000، 15,000، 20,000، یہ نہیں آپ محنتانہ ہی 50,000 لے لو، اس کو بولتے ہیں استغلال، یہ بھی نہیں جائز ہے۔ یعنی اتنا پرسنٹ آپ لے سکتے ہو، اتنا پیسہ محنتانہ آپ لے سکتے ہو جس سے اس کو تکلیف نہ ہو اور آپ کا بھی کام چل جائے۔ مطلب ایک آدمی کو بھیجا 5,000 لے لیا تو کوئی بات نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں لگ بھگ اگر 10,000 بھی لے لیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ 25,000، 30,000، 50,000 جو لیتے ہو، 20,000، اتنا زیادہ جو آپ پیسے ان سے لیتے ہو اور وہ بھی بغیر بتائے ہوئے، یہ سراسر حرام ہے۔ بتانا ضروری ہے، اسی شرط کے ساتھ دلالی لینا جائز ہے، دلالی کا پیسہ لینا جائز ہے، ایجنٹی کا پیسہ لینا جائز اسی وقت ہے، اسی شرط کے ساتھ کہ آپ جس کو بھیج رہے ہو اس کو بتاؤ کہ اتنا پیسہ میں لوں گا، اپنے جیب میں ڈالوں گا، یہ میری اجرت ہے، میرا محنتانہ ہے۔ اگر اس طریقے سے صاف کر کے بتاتے ہو تو اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے۔ لیکن آج کے سماج میں ہوتا کیا ہے؟ کوئی اسلام کو فالو نہیں کر رہا ہے، کسی کو حلال اور حرام کی نہیں پڑی ہوئی ہے، کسی طرح سے لوگ اپنی بلڈنگیں بنا لیں، کسی طریقے سے اپنا جہنم بھر لے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ صرف ایجنٹوں کی بات نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی لگ بھگ یہی بات ہو گئی ہے۔ لیکن جو سوال ہوا ہے ایجنٹ کے تعلق سے ہوا ہے، دلالی کے تعلق سے ہوا ہے، تو یہ صرف ویزے میں نہیں، ہر دلالی میں یہی رول لاگو ہوگا۔ اور اس کو کس نے کہا ہے؟ ابن باز نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، ابن عثیمین نے اسی پر فتویٰ دیا ہے، صالح فوزان نے بھی اسی پہ فتویٰ دیا ہے، اور یہی ہیئت کبار العلماء کا فتویٰ ہے سعودیہ میں، اور یہی اللجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ اب کیا چاہیے آپ کو؟ اور کتنی چیزیں چاہیے، کتنی دلیلیں چاہیے؟ دنیا کے جتنے چوٹی کے عالم ہیں سب کا یہی فتویٰ ہے کہ آپ جب واضح کر دو گے تب آپ کے لیے جائز ہے، اور زیادہ لینا بھی جائز نہیں ہے کہ وہ استغلال میں آ جائے، بلکہ مناسب اگر پیسہ آپ لیتے ہو تو یہ دلالی والا جائز ہے، ورنہ سارا کا سارا حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، سچی بات کہنے کی توفیق دے، اور کہنے سے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہدایت دے اور ہمیں صحیح طور سے اسلام پر کاربند بنائے، اور ہمیں حرام طریقے سے روزی کمانے سے بچائے اور حرام کھانے سے بچائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔